اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل کی حدیث کا خلاصہ، رخصت سے مراد جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، دوسرے معنی میں خیر بھلائی کی چغلی کھاتا یا بھلائی کی بات پہنچاتا ہے۔ مطلب یہ کہ دو لڑے ہوئے لوگوں کو قریب لانے اور ان کے دلوں سے آپسی نفرت اور دشمنی دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایسی جھوٹی باتیں بنا کر ان کے سامنے پیش کرنا کہ جس سے نفرت اور دشمنی کی برف پگھل جائے اور ان کی دوریاں ختم ہو جائیں، تو یہ شخص جھوٹا یا چغل خور نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنگ کے موقع پر بھی ضرورت پڑنے پر کوئی بات کرنا جائز ہے، ورنہ مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا موقع شوہر اور بیوی کی آپسی بات چیت کا ہے۔ کئی بار میاں بیوی کی زندگی میں بہت سے موڑ ایسے آتے ہیں کہ رشتوں کو برقرار رکھنے یا انہیں اچھا رکھنے کے لیے شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے کچھ باتیں چھپانی پڑ جاتی ہیں۔ ایسے خاص موقعوں اور ضرورتوں پر چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن اس رخصت کا مطلب صرف جھوٹ کی اجازت نہیں ہے کہ میاں بیوی آپس میں ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہیں۔ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے جو بڑا گناہ ہے۔ دونوں کا کردار ایک دوسرے کے لیے ایک آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، اسی میں خوشی اور خوشگواری کا راز چھپا ہے۔ جھوٹ اور باتیں چھپانے ایک کو دوسرے سے دور کر سکتا ہے، جھوٹ اور باتیں چھپانا ایک کو دوسرے سے دور کر سکتا ہے، اس لیے ضرورت پر ہی جھوٹ کا استعمال مفید اور خوشگوار اثر ڈال سکتا ہے، اور یہ اسلام کے صحیح دین ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس لیے اس کا فائدہ بھی ضرورت بھر استعمال میں ہی ہے، بنا ضرورت استعمال میں نقصان ہی نقصان ہے، دین کا بھی اور دنیا کا۔ اس بات کی ترغیب کا بیان کہ انسان جو کہے اور نقل کرے اس کی جانچ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کا ترجمہ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ہی ایک نگراں فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دیجئے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔